میں جب بھی مسجد میں جاتا تو میرے والد محترم غصہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ وہی لڑکا مجھے کہنے لگا کہ میں مسجد کے اندر گیا تو جماعت آئی ہوئی تھی جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا نماز کے بعد، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے جو باتیں بتائی میرے دل کو لگ گئی وہ باتیں، تو میں نے سوچا کہ واللہ یہ کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، کیوں نہ میں بھی ان کے ساتھ وقت لگا کر ایسی باتیں سیکھوں۔ انسان ہمیشہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کوئی انسان دوسرا انسان خوبصورت ہے تو اس کو دیکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا خوبصورت کہ پھر تو مسلم کیا غیر مسلم اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ انسان کو دل کو دیکھ کر انسان کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک انسان کہتا ہے کہ میں ظالم، اندر دل اس کا ظالم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب تک وہ رحمت مانگے گا انہیں رحمت کیسے آئے؟ تو اسی طرح وہ انسان اپنے بچے کو دین سے روکتا، مسجد میں جانے سے روکتا، تو اس نوجوان نے آ کے اپنے گھر اپنی اماں کو کہا کہ اماں جان میں جماعت کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو اس کی اماں نے بڑا غصہ کیا اور کہنے لگی تمہیں تمہارے ابا کا نہیں پتا، تمہیں جانے دیں گے وہ؟ انہوں نے اس نوجوان نے ڈائریکٹلی اپنے ابا جان سے بات کی، تو وہ اپنے ابا جان سے جب بات کی تو ابا جان جو ہے، آپ کو بتاؤں کہ وہ نوجوان مجھے بتا رہا تھا کہ ابا جان نے جب یہ بات سنی تو پہلے تو ان کا رنگ اڑا، اور پھر کہنے لگے کہ تم نے گھر سے نکلنا ہے تو پھر ابھی چلے جاؤ، مگر ان کے ساتھ جانا قبول نہیں۔ تو وہ نوجوان 3 دن کے لیے بڑی منتیں کی، اس نے اپنے باپ کی راضی کیا۔ تو وہ نوجوان مجھے بتا رہا تھا کہ جب میں واپس آیا تو میں بڑا دیندار، داڑھی اور جو ہے امام کے قریب، میرے ابا کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ ایک دن ابا نے میری پٹائی کی، میں گھر سے نکلا، میں نے شیو کروائی اور سگریٹ پینا شروع کر دی۔ ابا ایک دفعہ گزر رہے تھے، میں سگریٹ پی رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میرا مسجد میں بیٹھنا، امام کے ساتھ تعلق، حفاظ کے ساتھ تعلق، علماء کے اکرام میں آپ کو جانا پسند نہیں تھا، تو اب میں یہی کام کروں گا۔ باپ نے شرمندگی سے نیچے سر کیا اور آگے چل پڑا۔ کچھ دن بعد جماعت والے آئے تو انہوں نے دیکھا یار یہ وہی نوجوان ہے جس کو اللہ نے اپنے رستے میں قبول کیا تھا، آج یہ نوجوان اپنے کس رستے پر جا رہے ہیں؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ انہوں نے بڑا پیار اور محبت سے مجھے دوبارہ مائل کیا، اور میں جو ہے گھر چھوڑ کر میں دین کے راستے میں چلا گیا۔ اب وہ دین کے راستے میں جاتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو گیا کہ میں عالم بنوں۔ وہ عالم بننے کے لیے جب مدارس کے اندر داخلہ لینے گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے باپ کو راضی کرو، اپنے باپ کو راضی کرو، تمہاری پڑھائی میں، تمہارے اعمال میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالے گا، تو تمہارے اخراجات کون اٹھائے گا؟ اب وہ بچہ تھا، اس نے اپنے جس جگہ پر رہتا تھا اس مسجد کے امام سے رابطہ کیا، تو اس امام صاحب نے کہا کہ یہ خرچہ میں اٹھاتا ہوں، تم داخلہ لو۔ داخلہ لیا، پڑھنے لگا، اس کے ابا کو پتہ چلا۔ تو انسان اگر جتنا مرضی ظالم ہو، انسان کے دل میں اللہ کا خیال نہیں ہے، اللہ کی رحمت کا خیال نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو توفیق اسی کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کرے۔ اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کو پا لینا انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور دنیا کو خوش کر دیا، اللہ میرا ناراض ہو گیا، تم سمجھتے ہو کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں، تم تو سب سے بڑی ناکامی کی طرف چلے گئے، اور دنیا میں تو ہے ہی، لیکن آخرت میں تم خسارے والی زندگی میں جاؤ۔ تو اس لیے آج وہ نوجوان عالم بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کریں۔